ناظرین، سن 750 میں بنو امیہ کے خاتمے کے بعد بنو عباس اقتدار میں آ جاتے ہیں۔ بنو عباس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ کے خاندان کے نسل کے لوگ تھے، اور یہ بنو ہاشم سے نکلنے والا ایک قبیلہ تھا۔ بنو عباس نے تقریباً 508 سال سلطنت کی، یعنی 750 سے لے کر 1258 تک، جو کہ آخر میں جنگیز خان کے پوتے علاقو خان کی آتش شکست ہوئی، اور اس طرح ان کے اقتدار کا خاتمہ ہو گیا۔ ناظرین، سلطنت عباسیہ کا دارالخلافہ عراق کا شہر بغداد تھا۔ بنو عباس کے 508 سالہ حکومت میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ شہر بغداد پوری دنیا کے لیے علم و حکمت، فن اور سائنس کا مرکز بن گیا۔ ساری دنیا سے لوگ بغداد آتے اور علم حاصل کرتے تھے۔ بنو عباس کے دور میں راؤنڈ سٹی آف بغداد بنایا گیا، جو کہ ایک بہت ہی بڑا پروجیکٹ تھا۔ اس دور کو گولڈن ایج آف اسلام کہا جاتا ہے، یعنی اسلام کا سنہری دور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس دور میں مسلمانوں کے مشہور سائنسدان جابر بن حیان، ابن سینا، الکندی، الخوارزمی اور الفارابی جیسے سائنسدان اور فلاسفر گزرے ہیں۔ اس دور میں مسلمانوں نے علم، سائنس، طب، ادب اور آرکیٹیکچر کے میدان میں بہت ہی زیادہ ترقی کر لی تھی۔ اس دور میں تقریباً کل ملا کر 37 حکمران گزرے ہیں، جو کہ ایک کے بعد دوسرے آتے رہے۔ ناظرین، سلطنت عباسیہ کو 4 اہم ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ عہد عروج، اس عہد کا دورانیہ 750 سے 861 سال کے درمیان آتا ہے۔ نمبر 2، عہد زوال، اس عہد کا دورانیہ 861 سے 944 کے درمیان آتا ہے۔ نمبر 3، عہد محکومی، اس عہد کا دورانیہ 944 سے 1152 کے درمیان آتا ہے۔ نمبر 4، عہد خود مختاری، اس عہد کا دورانیہ 1152 سے 1258 کے درمیان پڑتا ہے۔ ناظرین، اسلامی تاریخ کے لیکچرز کی شروعات ہم کر چکے ہیں، کہ جس میں ہم اسلام کے 1400 سالہ تاریخ کے تمام اہم واقعات، فتوحات اور خلافتوں کے بارے میں بات کریں گے، اور آج ہم بات کریں گے خلافت بنو عباس کے بارے میں۔ ناظرین، عراق و ایران پر قبضہ کر لینے کے بعد عباسی انقلاب کے حامیوں نے عباسی امام کے ہاتھ پر بیعت کر کے خلافت عباسیہ کی بنیاد رکھ لی۔ یہ انقلاب کئی لحاظ سے بہت اہم تھا۔ تاریخی اسلام میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا، جس کی نمایاں خصوصیات درج ذیل ہیں۔ اموی حکومت عرب کی اجارہ داری کی حکمت عملی پر گامزن رہی۔ اب اجمیوں کے بارے میں پالیسی یکسر بدل گئی۔ رعایا کے تمام طبقوں سے یکساں سلوک ہونے لگا۔ اجمی ہر شعبہ زندگی میں عربوں کے ساتھ نظر آنے لگا۔ رفتہ رفتہ عربوں کی اہمیت بالکل ختم ہو گئی، اور اجمی رنگ ہر طرف غالب آ گیا۔ نئی حکمت عملی کا ایک فائدہ یہ ہوا، ملت اسلامیہ نظریاتی اور عملی طور پر نمایاں مستحکم ہو گئی۔ اموی دور میں مسلمانوں کی سیاسی وحدت برقرار رہی۔ ملتان سے لے کر فرانس تک سارا عالم اسلام ایک کی خلیفہ کے تحت قدم برتا تھا، اور کسی کی سرکشی کی مجال نہ تھی۔ مگر عباسی عہد کے آغاز ہی سے مسلم قوم کی مرکزیت ختم ہو گئی۔ اندلس کا ملک اموی فرمان روا عبدالرحمن الداخل کے ماتحت شروع سے ہی علیحدہ ہو گیا، اور اس نے عباسی خلافت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ بعد میں مصر اور شمالی افریقہ میں فاطمیوں نے متوازی خلافت قائم کر لی۔ عباسی حکومت کے اپنے والیوں کے اندر خود مختاری کے رجحانات پیدا ہونے شروع ہو گئے، اور ہر طرف نیم خود مختار ریاست عالم وجود میں آنے لگی، جن کا مرکز سے تعلق برائے نام ہی تھا۔ اموی عہد سلطنت اموی دور اسلامی فتوحات کا سنہری دور تھا، لیکن خلفائے عباسیہ اموی خلفاء کی طرح صاحب شمشیر نہیں تھے۔ اس عہد میں فتوحات اسلامیہ کا سلسلہ یکدم رک گیا۔ عباسی تاجدار اپنے 500 سالہ عہد خلافت میں مسلم مقبوضات میں کوئی قابل قدر اضافہ نہ کر سکے۔ اموی خلفاء بڑے باہمت اور بہادر تھے۔ انہوں نے تمام امور مملکت کو اپنے ہاتھ میں رکھا، یہاں تک کہ انہوں نے کسی کو اپنا وزیر بھی نہ بنایا۔ اس کے برعکس عباسی خلفاء بالعموم اپنے امراء کے زیر اثر رہے۔ رفتہ رفتہ اجمی اور ترک امراء سیاہ و سفید کے مالک بن گئے، اور خلفاء ان کے ہاتھ میں محض کٹ پتلی بن کر رہ گئی۔ جس بات نے عباسی دور کو چار چاند لگا دیے، وہ اس دور کی ثقافتی ترقی ہے۔ یا اس عہد کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے، اس عہد میں مسلمانوں کے علوم و فنون کا کمال رہا۔ جس قدر ثقافتی ترقی اس زمانے میں ہوئی، اس سے پہلے یا اس کے بعد کبھی نہ ہو سکی۔ بغداد میں مسلم تمدن نے جنم لیا، جو کہ مختلف اقوام کی
تمدنی روایات کے امتزاج سے پیدا ہوا تھا۔ چونکہ ساری دنیا کی مسلم حکومت خلیفہ بغداد کو آئینی سربراہ تسلیم کرتی تھی، اس لیے اس عہد کا تمدن بغداد خود بخود سارے عالم اسلام میں رائج ہوتا گیا اور اس نے ہماگیر تمدن اسلامیہ کی صورت اختیار کر لی۔ اس دور میں منصب خلافت کو تقدس کا لبادہ پہنا دیا گیا۔ ناظرین، عباسیوں کے عروج کے ساتھ ہی مغربی ایشیا کی تاریخ اپنا پہلو بدل لیتی ہے۔ دارالحکومت شام سے عراق میں منتقل ہو گیا۔ امور سلطنت میں شامیوں نے جو اہمیت حاصل کی تھی وہ ختم ہو گئی۔ ترقی کی لہر مغرب سے مشرق کی طرف دوڑنے لگی۔ خلافت کی وحدت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اسپانیہ نے شروع ہی سے عباسیوں کے اقتدار کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ عبدالرحمن نے بہت جلد اسپانیہ پر قابو پانے کے بعد ایک ایسے خاندان کی بنیاد ڈالی جو شروع میں عباسیوں کے ماتحت تھے، لیکن ایک مدت کے بعد وہاں عباسیوں کا اقتدار برائے نام ہی رہ گیا۔ سلطنت کی حدود کا کم ہو جانا فائدے سے خالی نہیں تھا، کیونکہ اس سے عباسی خلافت کو اپنی قوت کے مرکوز کرنے اور اپنے ذرائع کو منظم کرنے کا موقع مل گیا۔ اس کے ساتھ ہی خلافت عباسیہ کو اپنی رعایا کی مادی اور ذہنی ترقیوں کے لیے بھی وقت مل گیا، اگرچہ ان میں سے بعض کے عہد میں چند ایک جابرانہ افعال بھی سرزد ہوئے، لیکن وہ اپنے زمانے کے دستور کے مطابق خاندانی پالیسی کے نتائج تھے۔ فتوحات کا زمانہ گزر چکا تھا، تہذیب و تمدن کا دور شروع ہو گیا تھا۔ بن امیہ کی طرح عباسی حکومت کے قیام میں بھی زوال کے عناصر روز اول سے موجود تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا دعویٰ کر کے عوام کو بنی ہاشم کی حمایت کے لیے اکسایا۔ لوگ امیوں کے استبساط سے پہلے ہی بیزار تھے اور ہر اس تحریک میں شامل ہونے کے لیے بخوشی تیار تھے جو انہیں بن امیہ کے ظلم و ستم سے نجات دلائے۔ بالخصوص عباسی تحریک کی کامیابی وہ اس لیے بھی چاہتے تھے کہ اس طرح اہل بیت کو ان کا حق مل جائے۔ ناظرین، بن امیہ کی طاقت کا انحصار عربوں کی مدد پر تھا۔ ان کی عہد حکومت میں ہر طرف عربیت کا غلبہ تھا، اسی وجہ سے عباسیوں نے اپنی تحریک کی بنیاد غیر عربی عناصر کی حمایت پر رکھ لی اور ایرانیوں کو اپنا معاون بنا لیا۔ ان لوگوں کو امی دور میں اپنی محکومی سخت گراں گزر رہی تھی، اس لیے اپنا پرانا اقتدار دوبارہ حاصل کرنے کے لیے عباسیوں کے ساتھ ہو گئے۔ ناظرین، بن عباس کے پہلے 100 سال بہت ہی شاندار تھے۔ ان 100 سال کو سنہری دور بھی کہا جاتا ہے۔ ٹوٹل بن عباس کے 37 حکمران آ گئے اور ان کی شروعات 750 سے سقوط بغداد یعنی 1258 تک رہی، یعنی کہ جب جنگیز خان کے پوتے علاقو خان نے بغداد شہر کی اینڈ سے اینڈ بجا دی۔ ناظرین، بن عباس کے پہلے 9 حکمران کے دور کو گولڈن ایج کہا جاتا ہے۔ پھر آخر میں 28 اور 37 کے درمیان جو حکمران آ گئے، ان میں سلجوکیوں کا عمل زیادہ رہا، یعنی تب کا دور جب منگول آئے اور سلجوکیوں کو شکست دے کے اس کے بعد عثمانی ترکوں نے خلافت اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ناظرین، عباسی دور کے پہلے حکمران الصفا کے بعد منصور آئے، منصور کے بعد مہدی اور مہدی کے بعد ہادی، اور 5ویں نمبر پہ ہارون الرشید آ گئے۔ ہارون الرشید کا شاندار عہد حکومت۔ ہارون الرشید کا عہد حکومت تاریخ اسلام کا ایک اہم باب ہے۔ اس زمانے میں اسلامی مملکت معاشرتی، علمی اور سیاسی اعتبار سے انتہائی عروج کو پہنچ چکا تھا۔ قوت و ثروت اور شان و شوکت کے لحاظ سے دنیا کی کوئی قوم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ مسلمانوں کا سنہری دور کا وقت تھا۔ ہارون الرشید کی خوش قسمتی سے بغداد میں ہر فن کے ماہر اور باکمال استاد جمع ہو گئے تھے، جن کے باعث علم و ادب، صنعت و عرفت اور اسی قبیل کے دیگر علوم اور دیگر فنون کو بے انتہا فروغ حاصل ہوا۔ ہارون ایک بیدار، معزز اور مدبر حکمران تھے۔ اس نے سلطنت کے نظم و نسق میں بہت سی اصلاحات کیے اور تمام شعبوں کو از سر نو ترتیب دے کر ان کی خامیوں کو رفع کیا، نیز بہت سی نئے شعبوں کا قیام کیا۔ ان اصلاحات کے باعث سلطنت نہایت مضبوط، ملک خوشحال۔ ہارون کو رعایا کی بہبودی کا اتنا خیال تھا کہ رات کو بیس بدل کر بغداد کے گلی کوچوں میں چکر لگاتا تھا۔ اس دور میں بغداد دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور متمدن شہر سمجھا جاتا تھا۔ دجلہ کے دونوں کناروں پر خوشنما باغات اور سیرگاہیں عجب بہار دیتی تھی۔ مساجد کی عالی شان اور پروکار عمارتیں شہر کی شان و شوکت میں اضافہ کرتی تھیں۔ ناظرین، عہد عباسیہ کے زوال کے بارے میں آتا ہے کہ محرم کے مہینے میں جنگیز خان کے پوتے علاقو خان نے بغداد شہر کا محاصرہ کر لیا۔
بالآخر عہد عباسی کے آخری حکمران المستسم نے ہتھیار ڈال دیے اور تسلیم ہو گئے اور اپنے آپ کو تاتاریوں کے حوالے کر دیا۔ تاتاری کیونکہ وحشی اور درندے تھے، صرف قتل و غارت جانتے تھے، لہذا ہلاکو خان نے مستسم کو خاندان کے دیگر افراد سمیت قتل کر دیا۔ بغداد شہر جو علوم و فنون اور تہذیب و تمدن کا مرکز تھا اور مہذب دنیا کا عظیم ترین شہر تھا، کنڈرات کا ڈیر بن کر رہ گیا۔ صدیوں کے علمی و فنی ذخائر جلا دیے گئے اور اس طرح ترقی کا ایک روشن باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور عباسی دور کا خاتمہ ہو گیا۔ اگر ہم سے اس تحریر اور تقریر میں کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین، مزید ایسی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل ہسٹری اپڈیٹس کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔